بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRN پنڈی نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، اور آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں عظمتوں والا مہینہ ربیع الاول شریف عطا فرمایا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ کل روئے زمین پر بسنے والی مخلوق کے لیے ایک نعمت ہے اور فرزندان اسلام کو جسمانی، روحانی، قلبی طہارت حاصل کرنے کے نادر مواقع فراہم کرتا ہے۔ ربیع الاول تمام مسلم امت کے لیے انعام اور عید سعید ہے۔ ان خیرات کا اظہار سے زیادہ نشین آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ قلندریہ گلشن آباد شریف پیر سرکار جی نے 25ویں سالانہ 12 روزہ آل پاکستان جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بسلسلہ تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت کی 5ویں نشست سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پیر سرکار جی نے کہا کہ میلاد النبی میں شرکت ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع اور قربت رسول کا وسیلہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا کر ہم بتاتے ہیں کہ ہم ان کا میلاد مناتے ہیں جو اللہ کی مخلوق بھی ہیں اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل بھی ہیں، رسولوں کے رسول بھی ہیں اور ختم الانبیاء بھی ہیں۔ کانفرنس سے علامہ مولانا مفتی مظہر مختار دورانی نے اپنے موضوع امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور صبر و شکر کی فضیلت پر خصوصی خطاب کیا۔ کانفرنس میں شریک علماء و مشائخ عظام پیر قاضی محمد محمود قادری آوانی، قاری علی اکبر نعیمی، علامہ قاری شیر احمد چوراہی، علامہ عبدالستار سلطانی، قاری وزیر حسن، قاری محمد بلال نعیمی، صاحبزادہ شیراز عرفات، علامہ قاری محمد نواز چشتی، صاحبزادہ محمد ارسلان فاروق، ملک شوکت محمود آوان اور دیگر علماء و مشائخ کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ محفل کے اختتام پر پیر سرکار جی نے ملک پاکستان کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور قیام امن کے لیے خصوصی دعا کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ممبر کنٹونمنٹ بورڈ اور پنڈی وارڈ نمبر 3 ارشد محمود قریشی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون ہی اس وقت واحد سیاسی جماعت ہے جو ملک کو معاشی دلدل سے نکال کر ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ ان خیرات کا اظہار انہوں نے پیپلز کالونی اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے نعیم اکبر، وقار سعید، سردار حدیب، جاوید، ملک الیاس، مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے ساتھ اپنے آفس میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے پاس ملک کو ترقی کی جانب لے کر جانے کا منشور اور پروگرام موجود ہے۔ پہلے بھی جب بھی نون لیگ کو حکومت ملی، میاں نواز شریف اور ان کی ٹیم نے ملک و قوم کو کبھی مایوس نہیں کیا اور اب بھی انشاءاللہ نون لیگ کی قیادت عوام کو مایوس نہیں کرے گی۔ پوری قوم اس وقت میاں نواز شریف کے واپسی کے منتظر ہے۔ ان کا ایسا تاریخی استقبال کیا جائے کہ اس سے پہلے ایسا استقبال کسی کا نہیں ہوا ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین پنجاب کی جنرل سیکرٹری نرگس فیض ملک نے بلاول بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین نے بطور وزیر خارجہ اپنی خداداد قائدانہ صلاحیتوں سے جس طرح پاکستان کا روشن چہرہ اور پرامن چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا، یہ کریڈٹ انہیں جاتا ہے۔ آنے والے الیکشن میں عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کر کامیاب کریں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ ان خیرات کا اظہار انہوں نے پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کے زیر اہتمام جائے شہادت پر بلاول بھٹو کی 35ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر شگفتہ بٹ، سمیرہ گل، مسرت گجر، عذرا یونس، میم اعجاز، شاہین ڈار، گلناز بادشاہ، شبانہ الیاس، سعدیہ، سائرہ آصف، مریم، سمینہ عمران اور دیگر نے کیک بھی کاٹا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب عوام کے لیے کام کیا ہے اور عوامی بنیادی حقوق کی پاسداری کی ہے۔ جب بھی اقتدار ملا عوام کو ریلیف دیا۔ آئندہ بھی بلاول بھٹو کی قیادت میں اقتدار میں آ کر عوام کو مہنگائی اور مشکلات سے نکالے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی نظریں بلاول بھٹو پر ہیں۔ ملک موجودہ صورتحال سے وہی نکال سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ چیئرمین مرکزی سیر و میلاد کمیٹی راولپنڈی غلام علی خان، سرپرست اعلیٰ انجمن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنگش بدر کالونی صدر شیخ جاوید عالم نے کہا کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا سنت خدا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائیں، آپ کی آمد کے چرچے کریں تاکہ آنے والی نسلوں کو اس دن کی اہمیت کا اندازہ ہو۔
انہوں نے بتایا کہ انجمن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام سالانہ جشن چراغاں کی افتتاحی تقریب پیر مجتبیٰ فاروق البادشاہ سجادہ نشین دربار موڑا شریف کی زیر صدارت حافظ اقبال رضوی مدظلہ العالی ڈسٹرکٹ خطیب راولپنڈی کی زیر سرپرستی 25 ستمبر 8 ربیع الاول بعد نماز مغرب نیز کوئٹہ ہوٹل مین روڈ بنگش کالونی ہوگی۔ حافظ محمد نعیم افضل خطیب جامعہ مسجد غوثیہ اور بنگش کالونی کے سمیت دیگر علماء اکرام بھی شرکت کریں گے۔ مہمان خصوصی اور خصوصی شرکت حاجی محمد محفوظ صدر و عہدیداران اور ممبران مرکزی شریعت و میلاد کمیٹی راولپنڈی ہوں گے۔ انہوں نے اہلیان علاقہ میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ معروف اسلامی اسکالر علامہ علی اختر اوان نے کہا ہے کہ گھر معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتا ہے۔ اسلام نے عائلی زندگی کو خوشگوار بنانے پر بڑا زور دیا ہے۔ دنیا اصولوں جبکہ گھر میاں بیوی کے باہمی اشتراک کے عمل سے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رشتہ ازدواج کو مستحکم بنانے کی زیادہ ذمہ داری مرد پر عائد کرتا ہے۔ اس کی رہنمائی کے لیے قرآن و سنت میں بہت سے احکامات نازل کیے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر مستفوی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے تحریک منہاج القرآن راولپنڈی کے زیر اہتمام راولپنڈی آرٹس کونسل میں قرآن سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس میں مرد و خواتین کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ نقابت کے افراد تحریک منہاج القرآن کی ڈویژنل سوشل میڈیا سیکرٹری عثمان ارشد نے سر انجام دیے۔ علامہ علی اختر اوان نے کہا کہ گھروں میں اکثر میاں بیوی کے درمیان مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جن کو اگر بروقت اور حکمت کے ساتھ حل نہ کیا جائے تو رشتہ ازدواج میں اضراریں پڑ جاتی ہیں، بعض اوقات نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ابتدا ہی میں نرم لہجے اور خلوص سے مکالمہ کر لیا جائے تو بات آگے نہیں بڑھتی۔ تقریب میں ڈائریکٹر راولپنڈی آرٹس کونسل وقار احمد، تحریک منہاج القرآن پاکستان عوامی تحریک راولپنڈی کے ذریعہ اہلکاروں نار خان گوندر، راجہ شعیب، مرزا آصف، سلیم اوان دیوانہ، غلام علی خان، ڈاکٹر بدیع الزمان، سہیل عباسی، رابعہ مظہر، شان اوان اور دیگر نے بھی شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم طلباء سیمینار پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں ہوا، جس میں MSO پاکستان کے مرکزی اور صوبائی قائدین سمیت مختلف علماء اکرام، سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنما، وکلاء، پروفیسرز، تاجر رہنما اور طلباء تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی ناظم اعلیٰ MSO پاکستان سردار مظہر، مرکزی ناظم عمومی MSO پاکستان ارسلان کیانی، پنجاب کے وزیر صحت وزیر ڈاکٹر جمال ناصر، پاکستان سویٹ ہوم کے سربراہ مرد خان، وفاق المدارس کے قاضی عبدالرشید اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی اکرم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق کا دم بھرنے والے ہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی اپنی مثال آپ ہے۔ نبی اکرم نے حقوق العباد کا درس دیا۔ آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کر کے کفر اور شرک میں ڈوبی قوم کو راہ ہدایت دکھائی۔ آپ کی آمد سے دنیا نور سے معطر ہو گئی۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل چل کر دنیا سے نفرت کا خاتمہ کر کے امن فروغ دیا جائے۔